ہم اردو انٹرنیشنل کے اسپیشل اور ایکسکلوسیو پوڈ کاسٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ایک بہت اہم واقعہ ہوا ہے۔ اسرائیل کے ایک فضائی حملے میں حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ ہلاک ہوئے ہیں، جس سے مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بادل مزید گہرے ہو گئے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شوزب عسکری۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ صہیب۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کیا کوئی بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے؟ میرا خیال ہے ایک بڑی جنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے، اور بڑی جنگ اپنے تباہی سے اور جنگ میں ہونے والی اموات سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو وہ تو ہمیں 7 اکتوبر 2023 جب حماس اور اس کے ساتھی تنظیموں نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک ہی دن میں 1200 کے لگ بھگ اسرائیلی مارے گئے، اور 252 اسرائیلیوں کو وہ یرغمال بنا کر لے گئے۔ اگلے ہی دن اسرائیل کی افواج نے غزہ پہ بمباری شروع کر دی ہے، اور اب تک کی خبروں کے مطابق 42,000 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ غزہ پر پچھلے ایک سال کے لگ بھگ عرصے کے دوران اتنے بم برسائے گئے ہیں جتنے یورپین فریڈم موومنٹ جو تھی یورپ کی آزادی کی نازیزم کے خلاف ڈی سے لے کر جنگ کے خاتمے تک جتنے بم نیٹو اور الائیڈ فورسز نے یورپ پہ برسائے تھے، اس کے لگ بھگ بم جو ہیں وہ غزہ پہ برسائے جا چکے ہیں۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ جتنا آرڈیننس غزہ پہ مارا گیا ہے، اگر انہیں ٹرک میں لوڈ کیا جائے اور وہ ٹرکوں کو ایک سیدھی قطار میں کھڑا کیا جائے تو واشنگٹن ڈی سی سے سنگاپور تک قطار ختم نہیں ہوگی۔ تو اور بڑی جنگ کیا ہوتی ہے؟ اور اس جنگ کے دوران ایک انسانی آبادی غزہ، چاہے وہ 24 کلومیٹر لمبا اور 10 کلومیٹر چوڑا ایک چھوٹا سا خطہ ہی صحیح، لیکن وہاں 22 لاکھ لوگ رہتے تھے، اور 22 لاکھ لوگوں میں سے کنفرم ڈیڈ باڈیز 41 یا 44 ہزار لوگوں کی ہیں، اور ابھی ہزاروں ایسے ہیں جو لاپتہ ہیں، یعنی وہ مارے گئے ہیں اور ان کی لاشیں ملبے تلے دبی ہوئی ہیں۔ تو ایک بڑی جنگ تو پچھلے ایک سال سے چل رہی ہے۔ ہاں، اس بڑی جنگ میں خبریں، خاص خبریں، سرخیاں، وہ ہم پچھلے 2 ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا انٹیلیجنس آپریشن ہوا کہ حزب اللہ کے جو کارکنان ہیں، جو ان کے ورکرز ہیں، جو ان کے جنگجو ہیں، ان کے پاس جو پرسنل کمیونیکیشن ڈیوائس ہے پیجر، وہ پھٹا، اور اس کے پھٹنے کے نتیجے میں لگ بھگ 2 درجن سے زیادہ لوگ مارے گئے اور 3,000 کے لگ بھگ لوگ زخمی ہوئے۔ تو ایک ایسی تنظیم جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس 50,000 ایکٹیو فائٹرز ہیں، ایک ایسے حملے میں ان کے 3,000 لوگوں کو ڈسمینٹل کر دیا گیا۔ اب ظاہر ہے وہ پتہ نہیں کب تک علاج کروائیں گے۔ وہ 3,000 لوگ جن کے پیجر پھٹے ہیں، وہ تو اگلے 1 سال یا 2 سال تک لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ کیا خبر وہ زندہ رہتے بھی کہ نہیں، کیونکہ وہ کوئی پیجر کسی کی سینے کے جیب والی وہ جو پاکٹ ہے وہاں پھٹا ہے، کوئی کسی کے ہپ پاکٹ میں پھٹا ہے، کوئی کسی کی پینٹ پاکٹ میں پھٹا ہے، تو جسم کا ظاہر ہے کوئی نہ کوئی حصہ ایسے نقصان کا شکار ہو گیا ہے کہ اب وہ لڑ نہیں سکتے۔ تو ایک ایسے حملے میں 3,000 دشمن نیوٹرلائز کر دیے جائیں، پھر اگلے دن واکی ٹاکی اٹیک ہوا ہے، چند سو لوگ پھر اس طرح ہی ڈسمینٹل ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اور اگر حزب اللہ کو جسے کہتے ہیں نا ایک فائنل بلو، جو اگر آج حسن نصر اللہ کی موت کی صورت میں دیا گیا ہے، تو they were able to brought them on their knees، انہوں نے اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور تو 2 ہفتے پہلے پیجر اور واکی ٹاکی کے حملے کے بعد ہی کر دیا تھا۔ ہاں، آپ کوئی ایسی جنگ کا خطرہ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں اسرائیل لبنان کے اندر گھس جائے گا، تو یہ بڑی یقینی سی بات ہے۔ اگلے 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے اس حوالے سے اہم ہے۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ ان کی افواج جنوبی لبنان کے علاقوں کو انویڈ کریں گی، وہاں گھسیں گی، اور اگر اب اسرائیل کی افواج وہاں نہیں گھسیں گی تو کب گھسیں گی؟ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران اس کے جواب میں کوئی حملہ کرے گا؟ لیکن اگر ایران نے اسماعیل ہانیہ کی موت پر کوئی حملہ نہیں کیا، اور اگر ایران نے، میں بھی اسی پر آنا چاہ رہا تھا، اور ایران نے اگر ڈاکٹر فخر زادہ کی موت پر کوئی حملہ نہیں کیا، اور مجھے کیا لینے دیجئے پچھلے 1 سال میں جو کچھ ہوا ہے، اب ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کا حادثہ بہت مشکوک ہے۔ تو اگر اس سارے واقعات کے بعد کوئی ایسا بڑا حملہ ہمیں ایران کی طرف سے نظر نہیں آیا کہ جس میں سینکڑوں اسرائیلی مارے گئے ہوں اور کوئی بہت بڑا اسٹریٹجک نقصان پہنچا ہو اسرائیل کو، تو میرا نہیں خیال کہ اگلے چند ہفتوں میں یا اگلے چند دنوں میں یا اگلے چند گھنٹوں میں کہ آپ کوئی سیریز آف میزائلز دیکھیں گے جو ایران کی طرف سے اڑان بھر کے اسرائیل پر حملہ تو کریں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ حسن نصر اللہ اور حزب اللہ کو اس وقت ایران نے بالکل اکیلا چھوڑ دیا تھا کہ وہ اپنا دفاع بھی کر نہیں پائے؟ پچھلے 2 ہفتوں میں جو کچھ چل رہا تھا، تو ان کو تو ان کے گارڈز کو بھی الاؤ نہیں کیا، انہوں نے ان کو میزائل حملے کرنے کا بھی نہیں کہا، جو کہ العربیہ اور
ان کو ہم فالو کرتے رہیں جو عرب میڈیا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں نے تنقید کی ہے. بلکہ کل پرسوں میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں محمد علی حسینی جو العربیہ کو انٹرویو دے رہا تھا، اور اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ حسن نصر اللہ کو چاہیے اپنی وصیت لکھ دے، کیونکہ ایران اس کی کوئی ہیلپ نہیں کرے گا، ان کو اب خود اپنی سیفٹی کرنی ہے. تو جس کے لیے انہوں نے ساری زندگی یہ کاز لڑی، ان کے لیے یہ جنگ لڑی، ان کے لیے پراکسی بنے، اور اب آ کے ایران چند مذمتی بیانات کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرے گا. میرا خیال ہے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ایران ایسا کوئی حملہ نہ کرے جس حملے کے بعد حالات کسی کے اختیار میں نہ رہیں. یہ ایک انتہا پسند گروہوں کے درمیان تنازع کا معاملہ ہے، اگرچہ یہ بنیادی طور پر قومی تنازع ہے. یعنی لبنان کی سرزمین پر اسرائیل کا قبضہ رہا 20 سال، اور آج بھی اگر 2000 میں اسرائیل واپس گیا بھی ہے تو چند کلومیٹر کا کچھ علاقہ ایسا ہے جس پر آج بھی اسرائیل کا قبضہ ہے. تو لبنان کی ایک جسٹیفائڈ موومنٹ ہے اپنے خطے کو آزاد کروانے کے لیے اسرائیل کے خلاف. اور اسی طرح غزہ اور مغربی کنارہ جو فلسطینی علاقے ہیں وہاں پر بھی اسرائیل کا قبضہ ہے. تو اسرائیلی قبضے کے خلاف مزاحمت ان لوگوں کا حق ہے. اب اس مزاحمت کو اگر آپ ایک اسلامی تصور جہاد سے تعبیر کریں گے تو پھر آپ اسی ٹریپ میں پھنس جائیں گے جس ٹریپ کا نام ہے ایکسٹریمزم. لبنان، حسن نصر اللہ مسلم امہ سے زیادہ لبنان کے لوگوں کے رہنما تھے جنہوں نے اپنی قیادت میں لبنان کی سرزمین کو اسرائیل سے آزاد کروایا. غزہ میں حماس کے لوگ اسرائیل کے قبضے کے خلاف لڑ رہے ہیں. مغربی کنارے میں پی ایل او اور اسلامی جہاد اور حماس کے لوگ اسرائیل کے قبضے کے خلاف لڑ رہے ہیں. تنازع کے دو براہ راست فریق اسرائیل اور لبنان ہے، اسرائیل اور فلسطینی ہے. اور اگر شام اور اسرائیل کے درمیان کوئی ایسی لڑائی چھڑ جاتی ہے تب بھی ہم یہ کہیں گے کہ شام کے لوگ اپنی سرزمین کو اسرائیل سے آزاد کروانے کے لیے، جس کا نام گولان کی پہاڑیاں، گولان ہائٹس، وہ لڑ رہے ہیں. تو یہ قومی تنازع ہے. اس قومی تنازع کو اگر آپ آئیڈیالوجیکل جنگ کی صورت میں کہ ایک طرف صہیونیت ہے اور ایک طرف اسلامزم ہے یہ کہہ کر تعبیر کریں گے تو پھر آپ ایران کی گیم کا شکار ہو جائیں گے یا پھر آپ نتن یاہو کے کھیل کا شکار ہو جائیں گے. ہمیں میرے خیال سے نتن یاہو اور ایران دونوں کے کھیل میں نہیں آنا چاہیے. ہمیں اس چیز کو قومی سطح پر دیکھنا چاہیے، اسٹیٹ لیول پر دیکھنا چاہیے. تو جب تنازعات کو آپ اسٹیٹ لیول پر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہیومن ایموشنز اس میں سے آپ کو نیگیٹ کرنا پڑتا ہے، ایلیمنٹ آف ہیومن ایموشنز کا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایران نے اپنے اتحادی کو دھوکہ دے دیا، اپنے محبوب کو دھوکہ دے دیا، اپنے عاشق معشوق کو. یہ اس طرح کے جذبات اور احساسات کا معاملہ انسانوں کے درمیان ہی اچھا لگتا ہے. اس کو ریاستی سطح پر دیکھا جائے گا تو شاید ہم وہ جنگ جس کی پیش گوئی ابراہیمی مذاہب میں کی گئی ہے وہ پھر شاید ہم اگلے چند ہفتوں میں ہی ہوتے ہوئے دیکھیں گے کہ ایک طرف عالم اسلام کھڑا ہے اور ایک طرف عالم یہود کھڑا ہے. ایسی کوئی جنگ کسی کی فیور میں نہیں ہے. تجزیاتی طور پہ تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یو این میں جو نتن یاہو کی اسپیچ دیکھی ہے وہ اس میں بہت کلیئر ہے کہ ہم تو نہیں چھوڑیں گے. بالکل ٹھیک. ہم نے وہ اکنامک کوریڈور بنانا ہے جس میں انڈیا کو ہم شامل کریں گے. اس نے نقشہ دکھایا کہ یہ جو اس کے راستے میں آئے گا ہم اس کو تباہ کر دیں گے، خواہ وہ ایران ہو. تو اسرائیل تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمان ممالک یا عرب ممالک، میں مسلمان کا صیغہ نہیں استعمال کرتا، عرب ممالک اگر ریشنل ہو کے اسٹیٹ کو دیکھتے ہوئے، اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اور ریشنل ہو کے کہ انسانی جانوں کو بچائیں، جنگ کے چکر میں نہ پڑیں اور یہ جو ایسکیلیشن ہے اس کو آگے نہ بڑھنے دیں، وہ اگر یہ کر بھی رہے تو اسرائیل تو رکنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر اس کو کیسے روکیں گے؟ کیسے روکیں گے؟ نتن یاہو کی گفتگو پر واپس چلتے ہیں. نتن یاہو کو روک دیا جائے گا، اگلے انتخابات ہوتے ہیں اور کملا ہیرس اگر امریکہ کی صدر بنتی ہیں تو یہ جنگ خود بخود ختم ہو جائے گی. انہوں نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ ہم مشرق وسطیٰ میں کسی جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتے، انٹرٹین نہیں کر سکتے. لیکن اگر کملا ہیرس امریکہ کی صدر نہیں بھی بنتی اور ٹرمپ امریکہ کے صدر بنتے ہیں جو نتن یاہو کی طرح جنگی جنونی آدمی کنسیڈر کیے جاتے ہیں، مشرق وسطیٰ سے نکلنے والا آئل دنیا کی بڑی بڑی صنعتوں کو سپلائی ہوتا ہے جس میں چین ہے، یورپ ہے، خود امریکہ شامل ہے. اس میں ایران جب چاہے چاہ بہار کے قریب ابنائے ہرمز کو بند کر سکتا ہے. ایران کے پاس ایک اسٹریٹجک لائن آف کمیونیکیشن ہے تھرو عراق، ڈائریکٹ اس کا ایک لنک ہے لبنان، سیریا، عراق، ایران.
ایک سپلائی چین بنتی ہے. امریکہ یا تو ایئر لفٹ کرے اگر ایسی صورت ہو کہ ابنائے ہرمز کو بند کر دیا جائے اور یمن کے حوثی جو ہیں وہ باب المندم کو بند کر دیں اور خطے میں امریکی ایئر کرافٹ کیریئرز کو خطرے کا سامنا کرنا پڑے. میرا نہیں خیال کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اور دنیا کی کوئی بھی اسمبلی کوئی ایسی صورتحال کو ڈیولپ ہونے دے گی جہاں پر تیسری عالمی جنگ کا خطرہ ہے. تو روس اس جنگ میں فریق نہیں ہے, چین اس جنگ میں فریق نہیں ہے, لیکن عالمی معاملات روس اور چین کی مرضی اور منشا کے بغیر اور ان کی رضامندی کے بغیر طے نہیں ہوتے. تو میرا نہیں خیال کہ نیتن یاہو آج اگر غزہ پہ حملہ کر کے اس کو برباد کر چکا ہے اور ابھی لبنان کی طرف مڑ رہا ہے تو کل وہ عراق میں گھس جائے گا اور وہ ایران میں گھس جائے گا. عراق میں موجود ایسے عناصر ہیں جنہوں نے آج بھی شاید اسرائیل پر میزائل چلائے ہوں گے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کل کلام بغداد پر بمباری ہو رہی ہوگی یا تہران پر بمباری ہوگی؟ ایسا نہیں ہوتا, اور نہ ہی ایسا کوئی دنیا کی طاقت جو دنیا کے طاقت کی تکون میں ٹاپ پر بیٹھی ہے وہ ایسا ہونے دے گی. یہ کوئی عالمی جنگ یا علاقائی جنگ امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے, اسرائیل کے مفاد میں نہیں ہے, ایران کے مفاد میں نہیں ہے, خود خطے کے مفاد میں نہیں ہے. ایک بات, جہاں تک عرب ممالک کی بات ہے, عرب ممالک میں آمریتیں ہیں. سعودی عرب کا فیصلہ سعودی عوام کا فیصلہ نہیں ہوتا, کویت کا فیصلہ کویتی عوام کا فیصلہ نہیں ہوتا, مصر کا فیصلہ مصر کی عوام کا فیصلہ نہیں ہوتا, کیونکہ وہاں موجود ریجیمز اپنے عوام کی ریپرزنٹیٹیو نہیں ہیں, وہ کسی ڈیموکریٹک طریقے سے منتخب ہو کر نہیں آئے. مجھے یقین ہے کہ تمام عالم اسلام اور عالم اسلام سے بڑھ کر امریکہ, یورپ, لاطینی امریکہ اور افریقہ, جہاں کہیں عام انسان بستے ہیں, وہ لوگ اس بارے میں ضرور سوچتے ہیں کہ اسرائیل ایک جاہر, ظالم, کولونائز ریاست ہے, آکوپائر ریاست ہے, اور فلسطینیوں کو آزادی ملنی چاہیے, یہ ان کا حق ہے. یہ ایک الٹیمیٹ ریالٹی ہے جو آج نہیں تو کل کسی دن ضرور پوری ہوگی. ہم نے 16 سال ویتنام میں جنگ دیکھی ہے جس میں 40 لاکھ کے لگ بھگ ویتنامی مارے گئے اور لگ بھگ 50 سے 60 ہزار امریکی فوجی مارے گئے. وہ جنگ ختم ہوئی. ہم نے دسمبر 79 سے لے کر 88-89 تک سوویت انویژن آف افغانستان دیکھا ہے. 30 لاکھ افغان مارے گئے. بالآخر 50 ہزار فوجیوں کی موت کے بعد سوویت یونین وہاں سے سامان سمیٹ کر روانہ ہو گیا. ہم نے 20 سال افغانستان میں نیٹو آپریشن دیکھا ہے. ٹریلینز آف ڈالر سپینڈ ہوئے ہیں. عالمی تنازعات اور عالمی معاملات نہ مذہبی کتابوں سے حل ہوتے ہیں اور نہ مذہبی جذبات سے حل ہوتے ہیں. وہ طاقت اور طاقت کے توازن کے ذریعے حل ہوتے ہیں, اور طاقت کا توازن اور طاقت کی فیور یہ نہیں ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ایک ایسی جنگ چھڑ جائے جہاں ایک طرف اسرائیل اور امریکہ ہو اور دوسری طرف ایران اور چین اور عراق اور ہم پاکستان والے بھی, اگر یہ کوئی اسلام کی جنگ ہے تو اس میں شامل ہوں. میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہوگا, اور ایسا کوئی بھی سوچ رہا ہے تو وہ انسانیت کا دشمن ہے, کسی ایک مذہب کا حامی نہیں ہے. انسانیت ہے تو ہم سب ہیں. آپ نے کہا کہ حسن نصر اللہ جو ہے وہ لبنانی عوام کا بھی محبوب ایک لیڈر تھا, اور سب سے پہلے تو وہ سب سے پہلے لبنان کا لیڈر ہے, اور بیسیکلی تو ایک سمجھ لیں کہ نیشنلسٹ موومنٹ سے نکلا تو ان ہوا کی ہے. لیجیٹیمیسی وہیں سے آتی ہے. ان کی لیجیٹیمیسی جو وہ ڈرا کرتے ہیں, اور اپنی ایون اسٹرینگتھ بھی پبلک سپورٹ کے بغیر ایک پراکسی گروپ اور ایک جسے ہم ماڈرن زبان میں نان اسٹیٹ ایکٹر کہتے ہیں, وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو پبلک سپورٹ نہ ہو. پوری ایک لیڈرشپ کے وائپ آؤٹ ہونے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے بھی لبنانی عوام, ان کا کیا ری ایکشن ہے اس وقت؟ دیکھیں, کیا پلس ہے اس وقت لبنان میں؟ ہر وہ شخص جو کسی کا باپ ہے, بھائی ہے یا خاوند ہے, اور ہر وہ خاتون جو کسی کی بیٹی ہے, بہن ہے, ماں ہے, وہ یہ نہیں چاہے گی کہ ان کے عزیز رشتہ دار آسمان سے گرنے والے بم میں مارے جائیں جبکہ وہ کسی تنازع کا حصہ نہ ہو. عوام جنگ نہیں چاہتے, عوام امن چاہتے ہیں ہمیشہ. لیکن اگر کسی انسانی گروہ پر جنگ مسلط کی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ جنگ کرتا ہے. تو یہ جنگ جو پچھلے 2 ہفتوں میں انٹینسیفائی ہوئی ہے اور پچھلے 1 سال سے مسلسل چل رہی ہے, اور پچھلے 80 سال سے ایک جنگی صورتحال کی طرح موجود ہے, تو اس میں لبنانی عوام کا کوئی قصور نہیں. لبنان کے لوگ اسرائیل کے کسی 1 انچ پر کلیم نہیں کرتے. یہ اسرائیل ہے جس نے لبنان کے علاقے پہ قبضہ کیا ہوا.
फ़लस्तीनियों ने यूरोप में जाकर ज़ायनिज़्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये ज़ायनिज़्म है जो फ़लस्तीन की सरज़मीन पर आकर उनसे उनकी जान माल हर चीज़ खींच रहा है। तो लबनान के लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं, लेकिन वो ज़िल्लत के साथ तो नहीं रहना चाहते। तो मुझे यकीन है लबनान के लोग अपनी जंगी सलाहियतें जो भी उनके पास है, यहाँ लबनान के लोगों से मुराद लबनान में मौजूद मज़ामत हिज़्बुल्लाह, उनके पास वो जो भी सलाहियतें हैं जंग की, इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ने वाली, उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव बड़ा वाज़े किया हुआ है। एक ये, हसन नसरुल्लाह जब तक ज़िंदा था, पिछले 1 साल में हमने उसकी 20 तकरीरें सुनी और उनके बयानात पढ़े हैं, तो वो बार बार यही कहते थे हम इसराइल गज़ा में जंग बंद कर दे, हम शुमाली इसराइल में बमबारी और रॉकेटबाजी बंद कर देंगे। अगर ये तनाज़ा इस तरह ख़त्म होता और हिज़्बुल्लाह इसराइल पर रॉकेट बरसाना बंद कर देता और इसराइल के 60,000 लोग जो अपने अपने घरों से बेघर हुए हैं वो अपने घरों को वापस आ जाते, तो स्टेटस को 6 अक्टूबर 2023 पर वापस चला जाता। तो पहली जिम्मेदारी तो इसराइल पर है कि वो गज़ा में जंग बंद करे, क्योंकि सारी दुनिया, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली सब ये कह रहे हैं कि जंग बंद कर दी जाए। जंग बंद करने से क्या नुकसान होगा? नेतन्याहू के लिए मसला ये है कि वो सियासी तौर पर बड़े तनहा थे चंद हफ्ते पहले तक, और जब ये 6 इसराइली कैदी मारे गए 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले, तब वो अपनी वो क्या कहते हैं उसे, जो शोहरत है, जो उनका फेम है, वो बहुत नीचे चला गया था, लोगों में वो अनपॉपुलर थे। उन पर इल्ज़ाम है फाइनेंशियल करप्शन की। उनकी वजारत उज़्मा ख़त्म होते ही उन्होंने या जेल फेस करनी है या कोर्ट कचहरी फेस करनी है। तो उनको तो ये जंग और ये हालात और ये सब कुछ फेवर करता है। वॉर कैबिनेट जारी रहेगी, जंग चलती रहे, जब तक जंग रहेगी तब तक नेतन्याहू उनके वज़ीर आज़म रहेंगे। अब तक मैं जितना समझा हूँ आलमी तल्लुकात को और इन सब चीज़ों को, मैं ये समझा हूँ कि ज़िंदा नेतन्याहू ना इसराइल के मफाद में है, ना अमेरिका के मफाद में है, ना ख़ित्ते के मफाद में है। जब सूरत हाल ऐसे हो जाए कि एक शख्स की ज़िंदगी हज़ारों लाखों लोगों की मौत बन रही हो, और वो ज़िंदगी भी नहीं, सियासी ज़िंदगी, बहसीत वज़ीर आज़म वो मौजूद हैं, तो वो लाखों लोगों की मौत का बाइस बन भी रहे हैं और मज़ीद बन भी सकते हैं। इस वक्त इस तनाज़े का एक ही हल है, अगर उसे अभी ख़त्म करना है तो नेतन्याहू को मशरिक़ वस्ता के पॉलिटिकल लैंडस्केप से हटाना होगा। तो ये सक्सेशन है, अभी क्या होगा हसन नसरुल्लाह की के मरने के बाद? अभी क्या सक्सेशन होगा? इसराइल की फौजें रन करेगा? इसराइल की फौजें जनूबी लबनान में घुसेंगी। इसराइल जब तक फ़ज़ा में रहेगा तब तक उसे स्ट्रेटेजिक एज है, क्योंकि हिज़्बुल्लाह के पास कोई एयरफोर्स नहीं है, कोई एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल नहीं है। F-35 को अभी तक रूस तबाह करने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं बना सका, तो F-35 आके बैरूत पर हमला करता है, F-16 आकर हमला करता है, F-21 हमला करते हैं। ये सारे टॉप नॉच जहाज़ हैं जो लबनान पर आते हैं और बमबारी करके जाते हैं। तो शहरियों के ख़िलाफ़ एक जंगी जहाज़ के ज़रिए मारा मारी करना, कभी भी इसराइल इस जंग में शिकस्त नहीं खाएगा। लेकिन जिस दिन इसराइल अपनी फ़ौजों को जनूबी लबनान में भेजेगा, वो इलाका, वो जोग्राफ़ी, 2006 इसराइल और लबनान की जो जंग है उसमें एक फ़ौजी ने एक कैमरा अपनी पॉकेट में फ़िक्स किया है और वो जंग में शरीक हो गए। तो कोई 1.5-2 घंटे की वो फुटेज है जो जर्नी मैन एक चैनल है उस पर अपलोडेड है। आप वो देखें और हमारे देखने सुनने वाले भी ये तकलीफ़ और ज़हमत कर लें तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि जनूबी लबनान का ख़ित्ता कैसा है और वहाँ हिज़्बुल्लाह मज़बूत कितनी ज़्यादा है। और अगर वो टनल्स और बंकर्स की सूरत वहाँ मौजूद है और वो इंतज़ार कर रहे हैं इसराइली फ़ौज के वहाँ आने का, तो मेरा ख्याल है कि ये वही सूरत हाल होगी जो हम इससे पहले 1972-73 से सन 2000 तक इसराइल जब लबनान में मौजूद था और जिस तरह मार खा रहा था हम देख रहे थे। और फिर हमने 34 दिनों में देखा जो हमने देखा, फिर हमने गज़ा में देखा। जब इसराइली फ़ौजी गज़ा में दाखिल हुए तो उनकी ज़मीनी अफवाज उस वक्त तक किसी अगले इलाके में नहीं जाती थी जब तक उनकी फ़िज़ाई बमबारी से वो पूरा इलाका मलिया मेट नहीं कर दिया जाता था। और इसके बावजूद लोग टनल से निकलते थे और 2-4 इसराइली फ़ौजियों को मार देते थे। अब तक कोई 400-500 इसराइली मिलिट्री व्हीकल्स इंक्लूडिंग देयर टैंक्स गज़ा में तबाह हुए हैं।
یہ تو اسرائیلی ریاست خود بتاتی ہے کہ 371 فوجی اب تک غزہ کی جنگ میں مارے جا چکے ہیں. غزہ کی جنگ کو 365 دن پورے نہیں ہوئے اور 371 فوجی مارے گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوسطاً ہر روز حماس ایک اسرائیلی فوجی کو کہیں نہ کہیں سے اٹھ کر مار لیتی ہے. پھر آپ سوچتے رہیں کہ وہ بمباری، وہ بھوک، وہ سیج، ہسپتال تباہ، اسکول تباہ، مساجد تباہ، چرچ تباہ، زندگی کے عناصر کی کوئی بھی چیز غزہ میں باقی نہیں ہے. اور آج بھی اگر اسرائیل کا ایک فوجی اس 22 کلومیٹر لمبے اور 10 کلومیٹر چوڑے علاقے میں مارا جا رہا ہے تو یہ کوئی فوجی جیت تو نہیں ہے، فضائی جیت ہے. فضا میں جب تک مشرق وسطیٰ میں ڈکٹیٹرشپ ریاستیں موجود ہیں جن کا سروائیول امریکہ سے جڑا ہوا ہے اور تیل کی فروخت سے جڑا ہوا ہے، تب تک مشرق وسطیٰ کی فضاؤں پر ایک ہی سپر پاور ہے اور وہ اسرائیل ہے. چلیں یہ اسرائیل اور لبنان اور مشرق وسطیٰ سے باہر نکلتے ہیں. باقی جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں پاکستان میں بھی ہیں. ہمارے یہاں ایک ڈاکٹرائن سیل ہوئی ہے پچھلے 40 سال میں، اسی امریکہ فتح کریں گے، امریکہ مرد آباد، اسرائیل کو تباہ کر دیں گے، جہادی تنظیمیں ہیں. اور یہاں پہ اسرائیل کی ایئر سپریورٹی ہے، امریکہ کی ایئر سپریورٹی ہے، ویسٹ کی جس کو کہہ سکتے ہیں. تو یہ سارا منجن جو ایون حسن نصر اللہ صاحب بھی معذرت کے ساتھ ہمیں بیچتے رہے نا، تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. جب تک کہ لڑائی گراؤنڈ تک نہیں آتی تب تک تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہینڈی کیپ نے ایران بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ کیا ڈاکٹرین ہے جو ہم نے اپنی نسلوں کو تقریباً پوری 2 جنریشنز گزری ہیں جن کو ہم نے اس کام پہ لگایا ہوا ہے؟ سہیب آپ کا سوال بڑا ملٹی لیئرڈ ہے. کل میں سبزی لینے گیا دکان پہ تو سبزی فروش بھائی نے کہا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، حزب اللہ والے راکٹ مارتے ہیں، کوئی اسرائیلی نہیں مرتا، اور وہ جب چاہتے ہیں آپ کے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو مار کے چلے جاتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں بندوق ہو اور میرا صرف سینہ ہو تو کون جیتے گا؟ انہوں نے اس کہانی سے زیادہ تیزی سے یہ سوال کیا تو فرشتے بھی تو آ سکتے ہیں نا. تو میں نے ان سے کہا آپ جنگ بدر لڑ رہے ہیں کہ فرشتے اتریں گے؟ تو فرشتے اترتے ہیں جب میدان جنگ میں اللہ کا رسول ہو. ہمیں جو ہمارے دوست سن رہے ہیں ان کو یہ بات یقین رکھنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اسرائیل بم مارے گا اور حسن نصر اللہ کی روح اس کو کیچ کر لے گی. نہیں، لبنان اور فلسطین لیجیٹیمیٹ ہیومن پرابلمز ہیں، اور جب تک 1 کروڑ کے لگ بھگ لبنانی مر نہیں جاتے اور جب تک 70 لاکھ کے لگ بھگ فلسطینی مر نہیں جاتے تب تک فلسطین اور لبنان شکست نہیں کھائیں گے. سو نہ تو کوئی مکمل جیت ہے اور نہ ہی مکمل ہار ہے. ہاں اینڈ کب، اس کا اینڈ کیا ہے؟ اینڈ اس کا مذاکرات ہیں، اور وہ مذاکرات اس طرح ختم ہوں گے کہ اسرائیلی افواج غزہ سے واپس نکلیں گی. تمام مسلم ملک پیسہ اکٹھا کر کے یونائٹڈ نیشنز کی مدد سے غزہ کو ری بلڈ کریں گے. یہ کوشش کریں گے کہ حماس ملیٹنسی چھوڑ کر پولیٹیکل نیگوسیشن کا رستہ اپنائے. حماس اپنی بقا اور اپنے ایگزسٹنس کے بدلے میں اسرائیل کے جو قیدی ہیں ان کو رہا کرے گی. اور جب یہ ہو رہا ہوگا نا، لبنان کی جنگ خود بخود ڈیفیوز ہو جائے گی. اور یہ آج ہو، کل ہو، 1 ہفتے بعد ہو، 1 مہینے بعد ہو، امریکہ کے انتخابات کے بعد ہو، آئی ڈونٹ نو. میں ٹائم لائن تو کوئی نہیں دے سکتا، لیکن میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ تنازعات ختم کیسے ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ آپ کا.